القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ یوسف کا یہ آخری حصہ ہے اور تقریباً یہاں جا کے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے. اور اس سے پہلے جو یوسف علیہ السلام کی گفتگو ہے وہ سننے اور سمجھنے کے لیے یہ اس قصے کا جو ماخذ، اس قصے کا جو مغز ہے وہ یہاں بیان ہوا ہے. اور یہی تعلیمی نقطہ، یہ نقطہ تعلیم ہے اور اس کو بڑے غور اور تدبر سے، بڑی فکر اور ذہن کو اور دل کو اور ہر جسم کے ہر اعضاء کو ہمیں بڑا حاضر کر کے اس یہ باتیں جو ہے سننی چاہیے. پہلے تو جب کل ہم نے پڑھا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر بجا لائے تھے کہ اس نے، آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے، میرے رب نے مجھ سے خوابوں کی حقیقت بتانا جو ہے آگاہ اس سے کر دی. اور پھر انہوں نے سب سے بڑی بات جو بہترین کہی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا احسان ہے، کہ اللہ کا یہ احسان ہے وقت آسنا بھی تخرجنی، کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے مجھے جیل سے نکال کے تخت مصر پہ، اس وقت مصر کی حکومت سب سے بڑی عالیشان حکومت، سب سے بڑی حکومت تھی، اور اس تخت کے اوپر میں اللہ کا احسان نہیں دے سکتا کہ میں جیل میں پڑا سڑتا تھا، گلتا رہتا، لیکن اللہ نے میرے کو اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو، اور پھر تمہیں جنگل سے، بیابان سے، دیہات سے اور ایسی اجڑ جگہ سے بلا کے من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ تمہیں دیہات سے، جڑ جگہ سے، کنان سے، جنگلات سے لا کے تمہیں مجھے بلا لیا. یہ میرے اللہ کا احسان ہے. ورنہ شیطان نے نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی نے کوئی شرارت کی تھی یا حسد کیا تھا، بغض کیا تھا. یہ ایک عالی ظرف وہ انسان بولتا ہے جو اللہ کی معرفت، جس کے سامنے جو اللہ کی معرفت سے لبریز ہوتا ہے، جس کا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس کے اوپر اللہ کی رحمت کی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں اور اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور کسی سے وہ شکوہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا احسان مند ہے. بین اخوتی ان ربی، اور میرا رب کیا لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، اور میرا رب کیا ہے کہ میرا رب اپنی مشیت پوری کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، غیر محسوس تدبیروں سے، کہ پتہ ہی نہیں بھائیوں کو کہ اس کو میں کنویں ڈالنا ہے،
اور اس نے کنویں سے نکل کے پھر بکنا ہے، اور پھر مصر کے بازار میں جانا، پھر مصر کے محل میں جانا ہے، اور پھر مصر کے محل سے پھر اس نے جیل میں جانا ہے، اور پھر جیل سے اس نے بادشاہ بننا ہے۔ یہ بھائیوں کو نہیں لگتا، یہ اللہ اپنی غیر محسوس تدبیروں سے، یہی وہ اللہ کا شکریہ بجا لاتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا شکر ہے، ورنہ میں اس قابل کہاں ہوں؟ تو چاہتا تو میں کنویں میں مر جاتا، تو چاہتا تو میں ساری عمر غلامی کرتا، اگر تو چاہتا تو میں جیل کے اندر ساری عمر چھڑتا، لیکن یہ تیرا وقت آسنا بھی، یہ اس کا احسان ہے میرے بھائیوں اور میرے ابا جان کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا اور آپ کو جنگلات اور دیہات سے بڑی بیکورڈ جو جگہ تھی وہاں سے لا کے مجھے بنا دیا، ورنہ شیطان نے تو ہمارے درمیان نظر ڈال دیا تھا۔ اور میرا رب جو ہے وہ باریک بین اور خیر میں محسوس نہیں ہونے دیتا۔ بات چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ چوٹ لگ گئی، جیسے میں نے ایک دن آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ غلام تھا تو بادشاہ کا، تو وہ ہر بات میں کہتا ہے جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کی ہر کام حکمت سے لگ رہے تھے۔ تو بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تو اس نے کہا یہ بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ تو بادشاہ کسی وقت جنگل میں گیا شکار کے لیے، اور وہ قبائلیوں کے ہاتھ میں آ گئے، پہلے میں نے یہ آپ کو اسٹوری سنائی تھی، تو وہ بادشاہ اس کے ہاتھ میں جنگلیوں کے ہاتھ میں آ گئے، اور وہاں رواج تھا کہ وہ سال کے سال ایک آدمی کو اپنی دیوی یا دیوتا کے سامنے ذبح کرتے تھے، لیکن پورا تندرست توانا آدمی، بادشاہ بات ظاہر ہے کھاتا پیتا بہترین کا توانا تھا، لیکن اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی۔ جب اس کو انہوں نے پکڑ لیا بادشاہ کو، اور اس کے راستہ بھول گیا اور ان کے ہتھے چڑھ گیا، تو جب ان کو وہ لے کے گئے ذبح کرنے کے لیے، اس کو سوارا سورا سب کچھ کیا، جب ذبح کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، تو زخمی ہے، یہ نہیں ذبح ہو سکتا، یہ تو ناقص ہے۔ جیسے ہم جانور لیتے ہیں قربانی کا تو اس کے اندر کوئی نقص نکلا ہے تو قربانی نہیں ہوتی، تو ان کے بھی یہاں رواج تھا کہ نقص والا آدمی جو ہے وہ قربانی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بادشاہ کو یاد آیا کہ جب میں نے اس کو جیل میں بھی ڈالا تو اس نے کہا یہ بھی اللہ کا کرم، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے اس میں۔ تو بعد میں جب بادشاہ آیا تو اس نے کہا اس کو لے کے وہ لے کے آئے، تو اس نے کہا کہ میں تیری بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ اگر آپ مجھے جیل میں نہ ڈالتے، میں تندرست تھا، پھر میں آپ کی جگہ قربان ہوتا، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے مجھے بچانا تھا، اور آپ کی انگلی اس لیے کاٹی تھی کہ آپ نے کیونکہ ہتھے چڑھنا تھا اور آپ کو اللہ نے بچانا تھا، اس لیے آپ کی انگلی کاٹی۔ تو اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے، اور اگر کوئی بیمار پڑتا ہے، کوئی تندرست ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے، اللہ ہر مشکل ہر مصیبت سے آگاہ ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس کو اللہ کوئی تکلیف نہیں دیتا جو اس کی قوت برداشت سے باہر ہے۔ اس لیے ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحے، ہر سانس کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، وہی سب چیز کا مالک ہے، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی کھلاتا ہے، کبھی دھوپ ہے کبھی چھاؤں، کبھی غربت ہے کبھی وحدت ہے، کبھی بیماری ہے کبھی تندرستی ہے۔ اس لیے اس سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا، میرا شکر بجا لاؤ، میرے آگے جھک کے رہو اور تکفیر نہ کرو، انکار نہ کرو، میرے قریب قریب رہو، میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، تمہیں رزق دوں، تمہاری اولاد کو صالح بناؤں، تمہیں تندرستی دوں، تمہیں عزتدار بناؤں، تمہیں متقی بناؤں، تمہیں پرہیزگار بناؤں، یہ سب اللہ کے کارنامے ہیں۔ ورنہ بازار تو بھرا پڑا، دیکھیں جا کے، دیکھ لیں جا کے، کوئی بازار کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ پھر رہے ہیں، لیکن قرآن کو سننے کے لیے، نماز کو پڑھنے کے لیے کوئی آتا ہے۔ یہ دل، اور کہتے لکی والے نیند نہیں آتی کہ تیری کے بغیر، یہ دل کی کیفیت ہے، بس دل کا جس کا بدل جائے پھر اللہ کو بدلے۔ اب جو آگے یوسف علیہ السلام کی تقریر کے الفاظ رب و بخش، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اے میرے رب، اب عاجز اور مسکین، بادشاہی کی ضرورت نہیں، مجھے تخت مصر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حکومت کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں، بلکہ کیا تھا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔
اب اس کے بدلے اللہ تیری آرزو کیا ہے؟ اب اللہ کے سامنے جو دعا ہے وہ دعا کیا ہے؟ بس وہ دعا سونے کے پانے، فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمانوں کے بنانے والے، اے ستاروں اور دریاؤں کو بہانے والے، اے پہاڑوں کو گاڑنے والے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھ پہاڑ کیسے میخیں کو گاڑے اور زمین کو کیسے بسائے۔ ذرا غور تو کرو، تدبر تو کرو، فکر کرو۔ اور اللہ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کے بنا، انت ولی، تو میرا نگہبان ہے، تو میرا نگہبان ہے فی الدنیا والآخرہ۔ یہ حکومت مجھے نہیں چاہیے، یہ تو ایک انعام ہے تو نے مجھے دے دیا ہوا ہے۔ مجھے تیری ولایت چاہیے، تیری حفاظت چاہیے، تیری دوستی چاہیے، تیری بخشش چاہیے، تیری رضا چاہیے۔ میں تیری رضا کے اوپر راضی ہوں، مجھے ایسا بنا دے پھر دنیا کے اندر اور والآخرہ، اور آخرت کے اندر۔ اور ہمارے جیسا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ میری حکومت کو ذرا قوالت دے دے، مجھے اور حکومت بنا دے، میری اور حکومت کو چھوڑا کر دے۔ لیکن اس کو حکومت کی غرض نہیں ہے، اللہ والے ہیں نا جی، ان کو حکومت کی غرض نہیں، ان کو دنیا کی غرض نہیں، بلکہ کیا ہے؟ انت ولی، تو میرا دوست ہے دنیا میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اور کیا کر؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور مجھے کیا کر، میرا سرپرست بھی تو ہے، میری دنیا اور آخرت میں ہر چیز تیرے سپرد ہے، میرا خاتمہ کیا کر، میرا خاتمہ اسلام پر کر۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرا خاتمہ، میری موت جو ہے ایمان کے ساتھ ہے۔ بتوفیتہ علی الایمان، جو مرے اللہ ان کے لیے ایمان کے اوپر مرے، جیسے کہتے ہیں وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، دعا مانگتے ہیں نا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، دعائیں تو اور بھی بڑی ہیں لیکن ہمیں ایک ہی رکھی ہوئی ہے ہم نے، اور جب کرتے ہیں تو پھر آخر پہ کہتے ہیں کہ یا اللہ زندہ بھی اسلام پہ رکھ اور مار بھی ایمان کے ساتھ۔ اس لیے جو ایمان سے یہاں سے رخصت ہوئے گا، جو ایمان سے یہاں سے رخصت ہوئے گا، اس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، کلمہ شہادت اس کی زبان پہ جاری ہوگا، وہ سیدھا جنت میں بغیر ٹکٹ کے اندر جائے گا۔ وہی پیغمبر خدا ہیں جن کے ایمان کے اوپر بھی شک نہیں، جن کے یقین کے اوپر بھی شک نہیں، جن کے ذکر کے اوپر بھی کوئی شک نہیں، جس کی امانت اور دیانت کے اوپر بھی کوئی شک نہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ میرا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرپرست بن جا، اور میرا خاتمہ کہاں کا؟ اسلام پر کر، میرا خاتمہ اسلام پر کر، اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ دعا کیسی ہے؟ ذرا غور کریں کہ مصر کے بادشاہ ہیں، یہ نکلے زبانیں پیغمبر سے نکلے ہوئے چند الفاظ ہیں، یہ سچے مومن کی سیرت کا ایک آئینہ ہے۔ کہ دنیا نہیں مانگی، دولت نہیں مانگی، حکومت نہیں مانگی، کیا مانگی؟ توفنی، مجھے موت دے مسلم، کہ میں مسلم ہوں، اور والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ پیغمبر کی دعا ہے۔ یہ نقطہ تعلیم ہے اس سورت کا، اور یہ جو سورت ہے یہ اتنی قیمتی یہ تقریر ہے، لیکن تلمود اور زبور کے اندر اس کو انہوں نے نوٹ نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے خود لکھی ہے، تو اس لیے اس قصے کے اندر یوسف علیہ السلام کے قصے میں کبھی ان کی تردید بھی ہوئی ہے، اور جہاں صحیح ہے اس کی تائید بھی ہوئی، اس لیے یہ پورا قصہ ان کے سامنے ایک مجلس میں اسی وقت سنایا گیا جب انہوں نے پوچھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر کے اندر کیسے داخل ہوئے، یہ جائے کہ 2 لفظوں میں بتایا جاتا کہ اس طرح داخل ہوئے، تو اللہ نے پوری یوسف علیہ السلام کی صورت جو ہے نازل فرما دی، اور مجلس موجود تھی اور سارے وہ لوگ موجود تھے جن کے سامنے، اور پھر اللہ نے کہا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی باتیں ہیں اے یوسف علیہ السلام، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب، یہ غیب کی باتیں ہیں جو تجھے تیرے اوپر وحی کی جا رہی ہیں، تجھے بتائی جا رہی ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ،
اور تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے کنویں میں ڈالنے کے لیے تدبیر بنائی. جیسے انہوں نے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور پھر وہ سارے اکٹھے کیے جائے قبیلوں کے لوگ اور پھر آپ کو کر دیے، اسی طرح انہوں نے بھی بنائی تھی. لیکن وہ تدبیر ان کی جیسے ناکام ہوئی تھی ویسے ان کی تدبیر بھی ناکام ہوگی. انہوں نے کنویں میں ڈال کے مار دیا تھا. یہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینے جانا ہوگا. جیسے جمعے کے دن پڑھا تھا مولوی صاحب نے وہ حاکم الصلاۃ دلوک الشمس وغسق اللیل قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. پھر اس کے بعد رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل من لدنک سلطانا نصیرا. تو اللہ نے کہا پھر اعلان کرے وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. پھر ساروں کے سامنے لوٹ کے نکل کے گئے، سب کے سروں کے اوپر مٹی ڈال کے گئے اور جا کے غار ثور کے اندر جب چھپ گئے تو سامنے ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے. قربان ہے صدیق اکبر کی شان کے اوپر. ایمان لانے والوں میں پہلے اور دفن ہونے والوں میں بھی سب سے پہلے، ساتھ دفن ہونے والوں میں سب سے پہلے، اور ہجرت کرنے والوں میں بھی ساتھ پہلے، اور سب سے پہلے خلیفہ بھی آپ. کیسی شان، کیسی شان ہے اس شخص کی کہ جب ہجرت کر جا رہے تھے تو کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں. پوچھا کیا ہوتا ہے صدیق تمہیں؟ کہا اللہ کے رسول بے قراری ہوتی ہے، کوئی دائیں سے حملہ نہ کرے، کوئی بائیں سے حملہ نہ کرے، کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے، کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرے. تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں، کبھی دائیں ہوتا ہوں کوئی بات. وہ آنسو کیسے ان آنسوؤں کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ جب اور ڈس لیے یا بچھو تھا یا سانپ تھا جو بھی تھا وہ، تو آپ کے آنسو آنکھوں سے ٹپک پڑے. اور آنسو تھوڑے سی اس کی تاثیر جو ہے کبھی آپ آنکھ پہ دیکھ تو گرم ہوتے. تو جیسے آپ کے رخ سے انور پہ آنسو گرے کہاں؟ اس آنسو کی قیمت بھی دیکھیں کہ رخسار انور پہ گرے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ گرے ہیں. بس اٹھ کے بیٹھ کے دیکھ رہا کیا بات ہے، آپ نے جواب لگا ٹھیک ہو. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت علی کا وہ قول ہے برابر، دونوں برابر. کہا کہ سارے جسم میں تکلیف ہو سکتی ہے لیکن جہاں لواب دہن جس ٹانگ کے اندر لگا وہ کبھی اس میں کبھی. اور حضرت علی کہتے ہیں سارا جسم خراب ہوتا تھا لیکن جس آنکھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن ڈلا تھا وہ آج تک خراب ہے. یہ انہوں نے بھی تدبیر کی اور یہاں بھی تدبیر. وما كنت لديهم إذ أمرهم وهم يمكرون. وہ اتفاق کر کے سازش کی تھی مگر تم کتنا ہی چاہو کتنا ہی. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. جب تم کتنا ہی چاہو جو مرضی کر لو. یہ پوری صورت تم نے سنا دی ان کے سامنے اور تیری یہ خواہش ہے دل کے اندر اب کہ میں نے یہ پورا قصہ ان کو سنا دیا ہے. کم بیش ہر چیز ان کے سامنے آ گئی ہے کہ میں اس مجلس سے اٹھا بھی نہیں ہوں. اور ساتھ یہ بھی آ گئے ذالک میں ہم بائل غیب دو یہ لے کر کہ یہ غیب کی باتیں ہیں جو تیرے اوپر وحی کی جا رہی ہیں. آپ اس کتاب کو یہ مان لیں گے، کلمہ شہادت کو بلند کر دیں. لیکن اللہ کو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا ہے. وما تسألهم علیہ من اجر. میں تم سے کوئی اجر نہیں. جیسے پہلے یونس علیہ السلام سورہ یونس میں سارے پیغمبروں کی پڑھی نا کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، ہمارا اجر تو اللہ. تو اللہ کے رسول نے بھی جب انہوں نے انکار کیا وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا اور نہ میں تم سے کوئی صلہ مانگتا ہوں، نہ میں کوئی آپ کو کہتا ہوں میری مالش کرو یا مجھے گھر چھوڑو، مجھے خرچہ نہیں ہے. میرے تویز لے لو. جو تویز لٹکاتا ہے حدیث ہے ترمذی کہ وہ شرک کرتا ہے. اور جو جلاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ نے چونٹیوں کا بل تھا اس کو جلا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے کیا؟ کہا آگ کا عذاب صرف وہ دے سکتا ہے جس کی آگ ہے. جلنے کا عذاب دنیا والوں بالکل کسی کو نہیں. وہ چڑیا کے بچوں کو لے آئے نا تو وہ چڑیا بے قرار تھی تو کہا یہ اس کے بچے کون لے کے آئے؟ تو صحابہ نے کہا ہمیں اچھے لگے تو چھوڑو جلدی سے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پاؤں کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی
جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوں گے، اور اس آنکھ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی جو اللہ کے خوف سے روتی ہوگی۔ یہ وما تصل علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، اس خدمت پر میں ان سے کوئی اجرت پہ نہیں مانگتا ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ۔ یہ آخری بس 2-4 آیتیں رہتی ہیں، چلا عید کے دن ان کو مکمل کر لیں گے۔ 111 آیتیں تھیں، آج ہم نے 104 آیتیں پڑھ لی ہیں، باقی 7 آیتیں رہتی ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کو بھی عید کے دن مکمل کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ دنیا کی جو خواہشات ہیں اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی آس و امید ہمیں لگائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جتنے دوست احباب یہاں تشریف لاتے ہیں اللہ ان کو برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، اللہ ان کو استقامت عطا فرما، اللہ جیسے بھی جھوٹے پھوٹے ہم الفاظ کرتے ہیں اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرما، اللہ اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔